السلام علیکم کلاس. اوکے آج ہم کلاس اسٹارٹ کریں گے. صفحہ نمبر سب جلدی سے اپنی بکس نکالیے اور اس پہ صفحہ نمبر 2 نکالیے. اوکے صفحہ نمبر 2. آج ہم نے نظم حمد کی بلند خوانی کرنی ہے. اوکے سب میرے ساتھ اپنی فنگرز رکھیں گے جلدی سے بک پہ، اور اسی طرح جیسے میں پڑھ رہی ہوں میرے بعد آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج اس کی ہم بلند خوانی کر رہے ہیں. حمد. سب سے پہلے حمد کا نام کیا ہے؟ میرا خدا میرے ساتھ ہے. کیا ہے اس حمد کا نام؟ میرا خدا میرے ساتھ ہے. اوکے ناؤ اسٹارٹ. ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کے سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. اوکے اب آپ نے اس کو ریڈ کر لیا. ٹھیک ہے، اس کی بلند خوانی ہم نے کر لی. اب ہم نے پڑھنا ہے کہ نظم حمد پڑھانے کا مقصد کیا ہے. نظم حمد کا تعریف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو. ہم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو. اور اس کے لیے آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے، سب نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو حمد ہے اس کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی. کون ہے اس کے شاعر؟ اسماعیل میرٹھی. اوکے اب ہم چلیں گے. اب ہم نے اس حمد کو ہم نے پڑھ لیا. اب آپ نے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس حمد میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں. اوکے نظم حمد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. مطلب اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے. اب ہم پڑھیں گے اس کا پہلا بند. ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کے سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. اب اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمارا خدا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتا ہے، چاہے دن ہو رات ہو شام ہو یا صبح کا وقت ہو. اور مجھے کسی چیز سے کوئی خوف نہیں آتا، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، اور نہ میں رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا یعنی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اوکے اب ہم نے پڑھنی ہے اس کا دوسرا بند. دوسرا بند کیا ہے؟ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. اب دوسرے بند میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر رات کو جب آسمان سے لوگ تارے گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں. میں نہیں ڈرتا، اور نہ میں کبھی گھبراتا ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے، نہ مجھے کوئی وہم ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے. اچھا اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا کہ ٹوٹ کر آسمان سے تارے تو بہت ایزی ہے. شب کو گرتے ہیں، شب کسے کہتے ہیں؟ شب کہتے ہیں رات کو. شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، انگارے کہتے ہیں دہکتا ہوا کوئلہ، کوئلے دہکتے ہوئے، جیسے رات کو جو ہے جب
بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں دہکتا ہوا کوئلہ، انگارے۔ وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، سب کو سمجھ میں آ گیا، شب کہتے ہیں رات کو۔ میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، خوف یعنی ڈر، مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا بند کیا ہے، میرے راستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اب تیسرے بند میں اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں کسی راستے میں چل رہا ہوتا ہوں، جب میں راستے سے گزر رہا ہوتا ہوں، تو راستے میں بہت سے سنسان میدان، مطلب بہت ہی سنسان، جہاں پہ کوئی نہ ہو، بہت سی جگہیں مجھے ایسی نظر آتی ہیں، میدان ہوتے ہیں، پرانی بلڈنگز ہوتی ہیں جو بہت ہی سالوں سے کبھی کھلی نہیں ہوتی، یا اگر میں چل رہا ہوں کوئی کہیں قبرستان آ جائے وہاں بیچ میں رستے میں، تو مجھے اس جگہ بھی مجھے کوئی خوف یا ڈر نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی میرے مطلب میں بدحواس اوسان، میرے اوسان کا مطلب ہے وہاں پہ بھی مجھے میں ڈر نہیں جاتا، بدحواس نہیں ہو جاتا، مجھے اس ٹائم بھی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ موجود ہے اس جگہ بھی، اوکے۔ اس کے بعد ہے آخری بند، ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اوکے، اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بیابان جیسے ہو بیابان میں گزر میرا، مطلب میں جب کسی ویرانے سے، بہت ہی سنسان جگہ سے، ویران جگہ سے، جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو، وہاں سے گزر رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، یا جنگل سے گزر رہا ہوتا ہوں، یا اگر میں کسی سمندری راستے سے کہیں جا رہا ہوں، میں کہیں سفر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت بھی اور وہاں سے میرا گھر بہت دور رہ جائے، سمندر میں کہیں بھی سمندر میں ہوں اور میرا گھر بہت دور ہے وہاں سے، کہ میرا وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے، اس وقت بھی میرے جو ارادے ہیں وہ مضبوط رہتے ہیں اور میری ہمت ختم نہیں ہوتی۔ قوی جگر کا مطلب کیا ہے، ہمت، مطلب میری جو ہمت ہے وہ اس ٹائم بھی، میری جو ہمت ہے وہ ٹوٹ نہیں جاتی، میری ہمت ختم نہیں ہوتی، مجھے اس وقت بھی اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ میرے ساتھ ہر جگہ، میں کہیں بھی جاؤں، چاہے وہ سمندر ہو، قبرستان میں چلا جاؤں، یا میدان میں ہے، کوئی سنسان میدان ہے، کوئی کھنڈر ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس جگہ بھی موجود ہے، اوکے۔ سب کو اس کے سمجھ میں آ گئی اس کی بلند خوانی، آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا اس حمد کا، ویری گڈ۔ اب اس حمد میں آپ کو جو بھی مشکل الفاظ یا آپ کو کوئی نئے الفاظ نظر آئیں گے، آپ نے ان سب کو کیا کرنا ہے، انڈر لائن۔ سپوز یہاں پہ آپ کو یہ سحر، آپ نے اس کو انڈر لائن کیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے ایک کمپیوٹر پیپر لینا ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر پیپر لے کے آپ نے اس پہ لکھنا ہے حروف توڑیے، ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے حروف، اس طرح سے آپ لکھیں گے حروف توڑیے، اور سحر لکھ کے اس کو توڑیں گے۔ اب سحر کے آپ نے سحر کو حروف میں الگ الگ توڑنا ہے، سحر میں کیا کیا آ رہا ہے، سین جمع ہے جمع رے، اسی طرح سے آپ نے، اگر آپ کو کوئی اور مشکل، جیسے یہاں پہ ہے خطر، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک ورڈ ہے خطر، اب آپ نے خطر کے حروف کو توڑنا ہے، خطر کیسے لکھیں گے، خے جمع، خے کے بعد کیا ہے یہاں پہ، توئیں جمع رے، اوکے۔ اسی طرح سے آپ نے اور حروف اس میں دیکھنے ہیں اور ان کو توڑ کے اسی طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اوکے، تو اب میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہ آپ کام کر کے مجھے اس کی پکچرز یا تو واٹس ایپ کر دیے گا، آپ نے ایک فائل لینی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے کمپیوٹر پیپر پہ یہ کام کرنا ہے، اور ایک فائل لینی ہے جس میں یہ سارا کام آپ نے پنچ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ سارا کام پنچ کرنا ہے اس میں، اور جب میں آپ سے کہوں گی تو آپ نے یہ اسکول میں لا کے مجھے سبمٹ کروانا ہوگا، اوکے، اوکے کلاس، اوکے، اللہ حافظ۔